أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم تمام جو ہے خواتین کی نماز کے بارے میں جان رہے تھے، خواتین کی نماز کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے تھے۔ اس سے پہلے میں نے جو ہے وضو کے مستحبات بتا دیے تھے، آج میں جو ہے وضو کے مکروہات بتاؤں گی۔ وضو میں جو ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مکروہ ہیں، یعنی کہ یہ چیزیں جو ہے وضو میں نہ ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے کیا ہے، وضو کے لیے نجس یعنی کہ ناپاک جگہ بیٹھنا، یہ سب کیا ہے، مکروہ ہے۔ نجس جگہ جو ہے وضو کا پانی گرانا، یہ بھی مکروہ ہے۔ مسجد کے اندر وضو کرنا مکروہ ہے۔ وضو کے جو اعضاء ہیں یعنی کہ جو حصے جو ہم لوگ وضو میں جن حصوں کو دھوتے ہیں، تو وضو کے اعضاء سے وضو کے برتن میں جو ہے بوندیں ٹپکنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ یعنی کہ اب ہم وضو کرتے جا رہے ہیں، ہماری جو اعضاء ہیں جو وضو کے جو دھل رہے ہیں، وہ پانی ٹپکتا جا رہا ہے، اس کے اندر جو ہے برتن کے اندر گرتا جا رہا ہے، تو یہ سارا کیا ہے، یہ مکروہ ہے۔ اس کے بعد پانی میں جو ہے کھکارنا یا پھر تھوک ڈالنا، یہ بھی کیا ہے، مکروہ ہے۔ کعبہ کی طرف تھوکنا یا پھر کھکار ڈالنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ بلا ضرورت دنیا کی بات کرنا مکروہ ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، وضو میں ہم تمام ہر ایک چیز جو بھی بات ہو رہی گھر میں، ہر ایک چیز کا جواب دے رہے ہیں، تو یہ سب کیا ہے، جب ضرورت ہی نہیں بولنے کی تو نہیں بولنا ہے، کیونکہ بلا ضرورت بولنا یہ کیا ہے، مکروہ ہے۔ ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا، یعنی کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا 2 لوٹوں میں وضو بن جائے گا، پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں ارے ہمارے گھر تو پانی بہت ہے، ہم نے 3 لوٹے بھی خرچ کر دیے، تو یہ کیا ہے، مکروہ ہے، حساب اس کا بھی دینا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا کم پانی استعمال کیا کہ جو ہے وضو کی جو سنتیں ہیں وہی ادا نہیں ہو رہی ہیں، تو یہ بھی کیا ہے، مکروہ ہے۔ منہ پر جو ہے پانی مارنا، ایک ہوتا ہے ہمارا منہ دھونا، ایک ہوتا ہے منہ پہ پانی مارنا، دونوں میں فرق ہے۔ تو منہ پر پانی مارنا کیا ہے، مکروہ ہے۔ اس کے بعد ہے کہ منہ پر پانی ڈالتے وقت جیسے ہمارے منہ سے پھونک نکل جاتی، ایک نکل جاتی الگ، ایک نکالنا الگ ہے۔ تو مطلب جب ہم لوگ منہ دھو رہے ہیں تو کیا کرنا ہے، اس کو پھونکنا، مطلب منہ سے پھونک نکالنا، یہ کیا ہے، جو ہے پانی ڈالتے وقت جو ہے پھونکنا، یہ کیا ہے، مکروہ ہے۔ صرف ایک ہاتھ سے منہ دھونا، کبھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوٹا ایک ہاتھ سے کام کر رہے تھے، لوٹا میں سے پانی نکال رہے ہوتے اور ایک ہاتھ سے جو ہے دھو رہے ہوتے ہیں، تو یہ نہیں چلے گا، تو یہ کیا ہے، مکروہ ہے۔ دونوں مطلب ہونٹوں یا آنکھوں کو زور سے بند کر کے منہ دھونا، یعنی کہ آنکھیں اتنی زور سے میچ لی اور ہونٹ اتنی زور سے دبا لیے کہ ہم لوگ جب وضو کر رہے ہیں اور جب آپ نے وہ دونوں چیزیں کھولی، یعنی کہ اپنی آنکھیں اپنے ہونٹ کھولے، تو وہ حصہ سوکھا ہی رہ گیا، تو ایسے کر کے یہ سب کیا ہے، مکروہ ہے۔ اور حلق اور گلی کا مسح کرنا، یہ بھی کیا ہے، مکروہ ہے۔ میں نے گردن نہیں کہا، میں نے کہا حلق اور گلی کا مسح کرنا مکروہ ہے۔ گردن کا مسح کرنا فرض ہے، یہ دھیان رکھیے، جو سر کا مسح میں سب چیزیں انکلوڈ آتی ہیں، یہاں تک پیچھے گردن تک، لیکن حلق اور گلی کا مسح کرنا مکروہ ہے۔ بائیں ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا مکروہ ہے۔ دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا مکروہ ہے۔ اور اپنے لیے کوئی جو ہے وضو کا برتن مخصوص کر لینا، یہ بھی مکروہ، یعنی کہ میں اسی سے ہی وضو کروں گی، یہ کیا ہے، مکروہ ہے۔ 3 نئے پانیوں سے 3 دفعہ جو ہے سر کا مسح کرنا، کیونکہ مسح جو ہے ایک ہی بار کرنا ہے ہمیں، وہ سنت ہے، مطلب پورے سر کا مسح کرنا ایک بار سنت ہے، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ ابھی کرے جو آ رہے ہو نام مسح کا اور بالوں میں سے پانی ٹپک رہا ہے، تو یہ تو پھر دھونا ہو گیا نا، تو یہ مکروہ ہے۔ اور جس کپڑے سے جو ہے ہم لوگ استنجے کا پانی خشک کیا ہو، یعنی کہ ہم لوگ واش روم سے آئے ہیں
ہم نے ہاتھ دھوئے، اپنے صابن سے ہاتھ دھو لیے، اب ہم سوچ رہے ہیں ہمارے ہاتھ تو صاف ہے، تو ہم نے کیا کرے، ایک کپڑے سے پوچھ لیے۔ تو جس کپڑے سے ہم نے استنجے کا ہاتھ دھلے ہوئے پانی کو پوچھا ہے، اسی سے ہم لوگ جو ہے وضو کے اعضاء کو صاف کریں تو یہ بھی مکروہ ہے، ہمیں الگ الگ کرنا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم نے وضو کا پانی پوچھنا ہے تو کسی اور سے پوچھیے، کسی اور چیز سے پوچھیں، اور جو ہم لوگوں نے واش روم گئے اس کے بعد ہم نے جو ہاتھ دھوئے پھر ہم نے ہاتھ پوچھے وہ کپڑا الگ رکھیں۔ اور دھوپ میں گرم ہونے والے جو پانی ہے اس سے وضو کرنا بھی مکروہ ہے، یعنی کہ کبھی ہم لوگ جو ہے ٹب بھر کے رکھ دیتے ہیں اوپر دھوپ میں، کچھ اس سے وہ دھوپ میں گرم ہو گیا ہے، اب وضو کرنا تو یہ کیا مکروہ ہے۔ ان کے علاوہ ہر سنت کو چھوڑ دینا بھی مکروہ ہے۔ یہ تمام چیزیں جو لی گئی ہیں یہ کہاں سے لی گئی ہیں، باہر شریعت سے لی گئی ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ کچھ مسئلوں پہ آتے ہیں کہ وضو نہ ہو تو نماز ہو گئی، سجدہ تلاوت ہو گیا، اور قرآن شریف چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے، اور خانہ کعبہ کے لیے طواف کے لیے وضو کیا ہے، واجب ہے۔ اب وضو کہیں نہ کہیں تو سنت ہے، کہیں نہ کہیں فرض اور کہیں نہ کہیں واجب ہے۔ تو ابھی میں نے کیا کہا کہ وضو نہ ہو تو نماز، سجدہ تلاوت ہو گیا، اور قرآن شریف چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے، یہاں پہ فرض بتا دیا۔ اور خانہ کعبہ کے طواف کے لیے، یعنی کہ جب ہم لوگ خانہ کعبہ کا طواف کریں گے تو وہاں پہ وضو کرنا واجب ہے۔ جنوب یعنی کہ جس پر جو ہے غسل جو ہے فرض ہوتا ہے تو وہ کھانے پینے یا سونے کے لیے، اور جیسے کھائے پیے یا پھر سونے کے لیے، اور وضو کر لینا اس کے لیے سنت ہے۔ اسی طرح جیسے کہ اذان ہو گئی، خطبہ ہو گیا، جمعہ کا خطبہ ہو گیا، عیدین کا خطبہ ہو گیا، اور روزہ مبارک ہو گیا، کس کا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ مبارک کی زیارت کرنا ہو گیا، اور وقف عرفہ ہو گیا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، یعنی کہ ہم لوگ جب حج کرنے جاتے ہیں تو صفا اور مروہ کے درمیان سعی یعنی کہ چکر لگاتے ہیں تو وہ چکر لگانا، تو یہ سب کیا ہے، ان سب میں وضو کر لینا سنت ہے۔ پھر ایک اور مسئلہ ہے کہ سونے کے لیے سونے کے بعد میت کو نہلانے یا اٹھانے کے بعد، ٹھیک ہے، اور جمعہ سے پہلے، اور غصہ آ جانے کے وقت، اور زبانی قرآن شریف پڑھنے یا علم حدیث اور دوسری دینی علوم پڑھنے یا پڑھانے کے لیے، یا دینی کتابیں ہو گئی ان کو چھونے کے لیے، یا پھر شرمگاہ چھونے، یا کافر سے جو ہے بدن چھو جانے یا بت چھو جانے کے بعد، یا پھر جھوٹ بولنے یا پھر غیبت کرنے، اور ہر گناہ کے بعد توبہ، جو ہے ہم لوگ توبہ کے بعد ہو گیا، اور کوئی بھی مطلب کوئی شخص کے بدن سے اپنا بدن جو ہے بے پردہ چھو جانے سے، یا کوڑی اور برف والی جو بیماری ہوتی ہے تو کوڑی اور برف والے کا بدن جو ہے چھو جانے سے، یا پھر بغل کھجانے اور اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد، ان سب صورتوں میں جو ہے نا وضو کرنا مستحب ہے۔ اس کو آپ لوگ بائبل سنیے گا کہ میں نے کہاں کہاں وضو جو ہے مستحب بتایا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ آئیں گے کہ وضو توڑنے والی چیزیں کیا کیا ہیں، تو پیشاب یا پخانہ کرنا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پیشاب یا پخانے کے راستوں سے کسی بھی چیز یا پخانہ کے راستے سے ہوا نکلنا، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بدن کے کسی بھی حصہ یا کسی بھی مقام سے خون یا پیپ نکل کر ایسی جگہ بہنا کہ جس کا جو ہے وضو یا غسل میں دھونا فرض ہو، اس سے بھی کیا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کھانا یا پانی یا خون یا پیپ وغیرہ، اس کی جو ہے نا الٹی ہو گئی اور منہ بھر کے الٹی ہوئی ہے، اس سے جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سو جانا کہ بدن کے جو جوڑے ہیں، جو بدن کے جو پارٹس ہیں وہ ڈھیلے ہو جائیں، اتنے ڈھیلے کہ بھئی بس اب وہ گر رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم، نیند میں اونگ گئے، تو اس میں کیا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔
بے ہوش ہو جانا، اس سے بھی جو ہے جو وضو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز کا اس حد تک جو ہے نشہ چڑھ جانا کہ چلنے میں جو ہے پیر ہماری لڑکھڑائیں، جم نہ پائیں، تو اس سے بھی جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دکھتی ہوئی آگ سے جو ہے پانی کا کیچڑ نکلنا وضو ٹوٹ دے گا، اور رکوع سجدہ والی نماز میں خوب قہقہ لگا کر ہنسنا، اس سے جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن لوگ کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم وضو کیا ہوا ہے اور خوب تیز ہنس رہے ہیں تو وضو ٹوٹ رہا ہے۔ نہیں، وضو تب ٹوٹ رہا ہے جب ہم لوگ نماز کے درمیان تھے اور ہم نے خوب زور سے ہنس لیا تو وضو ٹوٹا اور پھر نماز بھی ٹوٹی۔ تو ابھی ہمیں وضو بنانا پڑے گا اس وقت میں، لیکن اگر ہم نماز نہیں پڑھے، ہمارا وضو بنا، بیٹھے ہنس کے مذاق ہو رہا ہے، ہم ہنس رہے ہیں، تو اس سے کوئی وضو ہمارا نہیں ٹوٹے گا۔ تو ان تمام چیزوں کو آپ لوگ خیال رکھیں، اور مجھ سے بتانے میں کوئی بھی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو صدقہ توفیق معاف کرے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔